اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 18ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے 2 حکایات پڑھیں گے، حکایت نمبر 11 اور حکایت نمبر 12۔ پہلے باب کی حکایت نمبر 11 اور حکایت نمبر 12 پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ تو توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ یہ ہے حکایت نمبر 11، گلستان سعدی پہلے باب کی حکایت نمبر 11۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، درویش مستجاب الدعوات در بغداد پدید آمد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مستجاب الدعوات فقیر بغداد میں ظاہر ہوا، بغداد میں رونما ہوا۔ ایک مستجاب الدعوات یعنی بغداد میں ایک مستجاب الدعوات فقیر تشریف لائے، اللہ والے، اللہ کے درویش بندے وہ بغداد میں تشریف لے آئے۔ جو مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی، وہ قبول ہو جاتی۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہ کرے اور اس کی دعا کو قبول فرما لے، تو ایسے شخص کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ تو یہ خاص اللہ کے نیک صالحین بندے ہوتے ہیں جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ تو ایسا ایک درویش بندہ جو مستجاب الدعوات تھا وہ بغداد میں آیا۔ حجاج یوسف را خبر کردن۔ حجاج بن یوسف جو بڑا ہی ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، جس نے کم و بیش 1,20,000 ناحق خون بہایا ہے، 1,20,000 ناحق لوگوں کا خون بہایا ہے۔ بہت ہی اس کا ظلم مشہور ہے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کو لوگوں نے خبر کر دی، حجاج بن یوسف کو لوگوں نے خبر کر دی۔ حجاج یوسف را خبر کردن، لوگوں نے حجاج بن یوسف کو خبر کر دی، بتا دیا کہ ادھر بغداد میں ایک مستجاب الدعوات ایک فقیر تشریف لائے ہیں۔ بخواندش و گفت، حجاج بن یوسف نے اس فقیر کو بلوایا، لوگوں سے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آئیں۔ جب وہ اس درویش کو، اس اللہ والے کو حجاج بن یوسف کے پاس لے کے گئے، وہ گفت، اور اس نے پھر کہا، اس درویش سے کہا، حجاج بن یوسف نے اس درویش سے کہا، کیا کہا؟ کہنے لگا، دعائے خیر برمن کن، دعائے خیر برمن کن، اے فقیر، اے اللہ والے، میرے لیے خیر کی دعا فرمائیں، میرے لیے دعائے خیر فرما دے، خیر کی دعا کر دیجئے۔ گفت، اس اللہ والے نے، اس فقیر نے، اس درویش نے کہا، خدایا جانش بستا، اے اللہ اس کی جان لے لے، اے اللہ اس کی جان لے لے، یعنی اس کو موت دے دے۔ گفت، خدایا جانش بستا، اس درویش نے دعا کی، اے اللہ اس کی جان لے لے، اس کو موت دے دے۔ گفت، اب بادشاہ کہنے لگا، یعنی حجاج بن یوسف کہنے لگا، از بہر خدا این چه دعاست، از بہر خدا این چه دعاست۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا، اے اللہ کے فقیر، اے درویش، یہ کیا دعا ہے، یہ کیا دعا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ گفت، اس نے کہا، یعنی فقیر نے کہا، ای دعائے خیر است تورا، یہی دعا تیرے لیے بہتر ہے، ای دعائے خیر است تورا، یہی دعا تیرے لیے بہتر ہے، و جملہ مسلمانہ را، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی، یعنی تیرے لیے بھی یہی دعا بہتر ہے کہ تو مر جائے، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تو مر جائے، اللہ تعالیٰ تیری جان لے لے۔ دونوں کے لیے یہ بہتر ہے، تیرے لیے اس لیے بہتر ہے تاکہ تو مزید ظلم سے بچ جائے، اور مسلمانوں کے لیے اس لیے بہتر ہے تاکہ مسلمان
جو بلا وجہ قتل ہو رہے ہیں، نہ حق ان کا خون بہایا جا رہا ہے اور تیرے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، وہ تیرے ظلم سے بچ جائے اور محفوظ و مامون ہو جائے۔ اس لیے یہ تیرے حق میں بھی یہ دعا بہتر ہے اور تمام مسلمانوں کے حق میں بھی یہ دعا بہتر ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، اے زبردست زیر دست آزار، اے کمزوروں کو ستانے والے طاقتور، اے زبردست اے طاقتور زیر دست آزار، کمزوروں کو ستانے والے، تکلیف پہنچانے والے، گرم تا کہ بماند ای بازار، یہ ظلم کا بازار کب تک گرم رہے گا، یہ ظلم کا بازار کب تک گرم رہے گا۔ بچے کار آیدت جہاں داری، بادشاہت تیرے کس کام آئے گی، بادشاہت تیرے کس کام آئے گی، مردنت بے کے مردم آزاری، تیرا لوگوں کو ستانے سے تیرا مر جانا ہی بہتر ہے، لوگوں کو ستانے سے تیرا مر جانا ہی بہتر ہے کہ تجھے اللہ موت دے دے، تیری روح قبض کر لے، یہی تیرے لیے بہتر ہے تاکہ تو لوگوں کو نہ ستائے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جو حکایت اس کے بعد لے کے آئے ہیں، یہ ہے حکایت نمبر 12۔ اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں، یکے از ملوک بے انصاف پار سیرا پرسید، یکے از ملوک بے انصاف پار سیرا پرسید، یعنی ایک ظالم بادشاہ نے ایک نیک سیرت پارسا آدمی سے پوچھا، یعنی کسی اللہ والے سے، کسی درویش سے، کسی صوفی سے ایک ظالم بادشاہ نے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ پوچھنے لگا کہ کدام عبادت فاضل ترست، پوچھنے لگا کہ کون سی عبادت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ خود ظالم بادشاہ ہے اور صوفی سے، درویش سے، اللہ والے سے پوچھتا ہے کہ کون سی عبادت سب سے افضل ہے، کون سی عبادت سب سے افضل ہے۔ گفت ترا خواب نیم روز، ترا خواب نیم روز۔ تو اس درویش نے، اس اللہ والے نے، اس فقیر نے، اس صوفی نے اس ظالم بادشاہ سے کہا کہ تیرا نیم روز یعنی دوپہر کے وقت سونا یہ سب سے افضل عبادت ہے، تیرے لیے دوپہر کو سو جانا یہی سب سے افضل عبادت ہے۔ اور دوپہر سے مراد یعنی دن کے وقت، مراد یہ کہ دن کے وقت تیرا سو جانا یہی تیرے لیے سب سے افضل عبادت ہے۔ کیوں؟ تا درا یک نفس خلق را نیازاری، تاکہ تو اس لمحے لوگوں کو نہ ستائے، یعنی تیرے لیے وہی سب سے افضل عبادت ہے، وہی وقت کہ جس وقت میں تو لوگوں پر ظلم نہ کرے، لوگوں کو نہ ستائے، وہی تیرے لیے سب سے افضل عبادت کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو دن کے وقت سو جایا کر تاکہ مخلوق تیرے شر سے، تیرے ظلم سے محفوظ رہے، یہی تیرے لیے سب سے افضل عبادت ہے، تاکہ کم از کم اس وقت جتنا وقت تو سویا ہوا رہے اس وقت مخلوق تیرے تشدد سے، تیرے ظلم سے، تیری اذار ثانی سے بچی رہے، تو یہی تیرے حق میں بہتر ہے اور یہی تیرے لیے سب سے افضل عبادت ہے۔ اگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں، ظالم را خفتہ دیدم نیم روز، میں نے ایک ظالم کو دوپہر کے وقت سویا ہوا دیکھا، ظالم را خفتہ دیدم، میں نے ایک ظالم کو سویا ہوا دیکھا، نیم روز دوپہر کے وقت، مراد کے دن کے وقت میں نے اس کو سویا ہوا دیکھا۔ گفتم ای فتنہ استخابش بردہ بے، میں نے کہا یہ فتنہ ہے، اس کا سویا رہنا ہی سب سے بہتر ہے، چونکہ یہ فتنہ ہے، یہ شریر ہے، اس کا سویا رہنا ہی بہتر ہے۔ واہ کے خوابش بہتر از بیداریست، جس آدمی کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہو، جس آدمی کا سو جانا اس کے جاگنے سے بہتر ہو، آچنا بد زندگانی مردہ بے، تو ایسی بری زندگی والا شخص مردہ ہی بہتر ہے، اگر وہ مر جائے تو یہی پھر بہتر ہے کہ جس کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہو، ایسے شخص کا مر جانا ہی اور ایسی بری زندگی والے کا مر جانا ہی بہتر ہے، تو ایسی بری زندگی والے کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ آج کی ان دونوں حکایات سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، کیا سیکھا، کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔